میں نے اپنے طور پر یہ سوچ لیا تھا کہ پہلے مشتاقہ اور احسان والا معاملہ صاف ہو جائے پھر میں روزی کے گھر کا رخ کروں گا۔ میں نے تھانے پہنچ کر ASI منظور احمد کو چھٹی دی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل حشمت اللہ میرے پاس آ گیا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، ہاں بتاؤ تم مجھ سے کیا کہنے والے تھے؟ جناب، مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے ڈر ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کیا میری ناراضگی سے تمہاری اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، تو بس سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، اب جلدی سے بتا دو تم سے کون سی سنگین غلطی سرزد ہوئی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل حشمت اللہ نے مجھے بتایا، جناب میں آپ کے ساتھ اس روز ادھر پپلی والا گیا تھا۔ جائے وقوع سے آپ نے مجھے لاش کے ساتھ اسپتال بھیج دیا تھا اور ہاں میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ مجھے سب یاد ہے۔ تم اپنی کوتاہی کے بارے میں بتاؤ۔ کیا تم نے انوار کی لاش کی بے حرمتی کر دی تھی؟ اللہ اس قسم کی غلطی سے بچائے جناب۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں زندہ انسانوں کی طرح مردوں کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں۔ میں دراصل آپ کو ایک شے کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس روز مجھے جائے وقوع سے ملی تھی اور میں آپ کو دکھانا بھول گیا۔ کون سی شے حشمت اللہ؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ اپنی جیب میں سے مذکورہ شے نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ شے جناب۔ میں نے بغور اس شے کا معائنہ کیا۔ وہ موتیوں کی 2 جڑواں لڑیاں تھیں جن کی لمبائی اور دونوں سروں پر بڑے ہوئے دھاگوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کلائی میں پہننے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ باہم جڑی ہوئی دونوں لڑیوں میں سے ایک میں فیروزی موتی اور دوسری میں سفید موتی پروئے گئے تھے۔ ان موتیوں کو لڑیوں میں پرونے کے بعد ان کے سروں پر باقاعدہ مضبوط گرہیں لگائی گئی تھیں تاکہ لڑیوں کے ٹوٹنے پر موتیوں کو بکھرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس دوہری لڑی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ افراتفری کے عالم میں وہ کسی کی کلائی سے ٹوٹ کر گری ہوگی۔ وہ کلائی مردانہ بھی ہو سکتی تھی اور زنانہ بھی۔ آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ دیسی ساخت کا ایک سادہ سا بریسلٹ تھا۔ میں نے حشمت اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ لڑی تمہیں جائے وقوع سے ملی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا لیکن آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ پھر میں انوار کی لاش کے ساتھ اسپتال چلا گیا تو یہ لڑیاں میرے ذہن ہی سے نکل گئیں۔ آج صبح میری بیوی نے یونیفارم دھونے سے پہلے جیبوں وغیرہ کو ٹٹولا تو یہ ایک جیب میں سے برآمد ہوئی۔ میں دن میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن آپ کو اس وقت پپلی والا جانے کی جلدی تھی۔ اب آپ ملے ہیں تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دیر آئد درست آئد۔ میں نے اس بریسلٹ کو اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ محاورہ حشمت اللہ کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں سکا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، جی کس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ تم جاؤ اور پوری دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی پر لگ جاؤ۔ حشمت اللہ نے مجھے سلیوٹ مارا اور شکریہ ادا کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ بریسلٹ بیچارے کی میرے خیال میں کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ مذکورہ بریسلٹ کسی مرد کی کلائی سے ٹوٹ کر جائے وقوع پر گرا ہوگا۔ وہ کلائی مقتول انوار کی بھی ہو سکتی تھی یا اس کے قاتلوں میں سے بھی کسی کی ہو سکتی تھی، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ یہ بریسلٹ قتل کی واردات سے پہلے ہی وقوع پر پڑا ہو اور موجودہ کیس سے اس کا کوئی تعلق ناتا ہی نہ ہو۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ احسان اور مشتاقہ کی شناخت پریڈ کے ساتھ ہی میں اس ٹوٹے ہوئے بریسلٹ کو بھی پہچان کے مراحل سے ضرور گزاروں گا۔
بریسلٹ کی صورت میں اس کیس میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا تھا جو نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ خدا نے میری لاج رکھ لی۔ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے قاتل میری مٹھی میں تھا۔ میں نے اللہ رکھی کے سامنے غیر ارادی طور پر جو دعویٰ کیا تھا وہ قدرت نے پورا کر دکھایا تھا۔ اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں تھا، یہ سب دست قدرت کی مہربانی سے ہوا تھا۔ میں تو ایک خاص سمت میں کوشش کر رہا تھا۔ حالات خود بخود ایک زنجیر کی شکل اختیار کرتے گئے تھے۔ آپ یقیناً میری ان باتوں سے الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس روز سپہر میں پے در پہ 3 ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ نمبر 1، میں تھانے میں بیٹھا بریسلٹ سے کھیلتے ہوئے انوار مرڈر کیس کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا کہ اسپتال سے انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی رپورٹ 14 فروری کی رات لگ بھگ 9 بجے واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ شدید چوٹیں تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی چٹخا کر رکھ دی تھی۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی پوری کی اور محمد طفیل کوچوان کا انتظار کرنے لگا جو اپنے ایک بیٹی بھائی عبدالغنی کو تلاش کرنے نکلا ہوا تھا۔ انوار کی لاش کو طفیل ہی نے پپلی والا پہنچانا تھا۔ میرے انتظار کو طوالت کا منہ نہیں دیکھنا پڑا اور وہ دونوں بیٹی بھائی تھانے پہنچ گئے۔ اس وقت تک کانسٹیبل علی مراد اپنی مشن سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ احسان اور مشتاقہ کی آمد کے بعد ہی کوچوان عبدالغنی کا کام شروع ہونا تھا۔ نمبر 2، اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے بریسلٹ کے بارے میں ان دونوں سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی آمد سے پہلے مذکورہ بریسلٹ کو اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بریسلٹ کو باہر نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی اسے پہچانتا ہے؟ انہوں نے بڑی توجہ سے بریسلٹ کو دیکھا۔ اس دوران میں بغور ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ غنی کوچوان کا چہرہ تو نارمل نظر آ رہا تھا مگر طفیل کوچوان کی آنکھوں میں الجھن اور پیشانی پر مجھے گہرا تذبذب دکھائی دیا۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا ہوا طفیل؟ تم کس سوچ میں غرق ہو گئے؟ تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو یہ لڑیاں کہاں سے ملی ہیں؟ تمہارے بھتیجے انوار کی لاش کے آس پاس سے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ جناب، ایسی لڑیاں تو میں نے بھاجا کی کلائی پر دیکھی ہیں، اس نے بڑے اعتماد سے بتایا۔ یہ بھاجا کون ہے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ بھاجا کا اصل نام اعجاز ہے، طفیل نے بتایا۔ وہ ہمارے ہی گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے، بڑا ہی آوارہ اور اوباش بندہ ہے جناب۔ طفیل کے انکشاف نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑیاں تم نے بھاجا کی کلائی پر ہی دیکھی تھی؟ جی، مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم انوار کی لاش کو لے کر فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ میں اپنے 2 بندوں کو بھیج رہا ہوں، وہ اعجاز عرف بھاجا کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں اور گرفتاری میں تم میرے بندوں کی بھرپور مدد کرو گے۔ طفیل نے اپنے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے حوالدار صمد خان اور کانسٹیبل حشمت اللہ کو بھاجا کی گرفتاری کے لیے طفیل کے ہمراہ پپلی والا روانہ کر دیا۔ نمبر 3، کوچوان عبدالغنی کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل علی مراد گنگریالے بالوں والے 2 بندوں کو پکڑ لایا۔ میں نے عبدالغنی کو مذکورہ دونوں بندوں سمیت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب عبدالغنی کی ان پر نظر پڑی تو وہ مشتاقہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہی ہے وہ بندہ، بالکل یہی ہے۔ اس صورتحال نے مشتاقہ کو بکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور اس نے الٹے پاؤں کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ احسان الجھن زدہ نظر سے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر کانسٹیبل علی مراد نے بڑی پھرتی دکھائی اور اڑنگا لگا کر مشتاقہ کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ اٹھا۔ اگلے چند منٹ میں مشتاقہ کی کلائیوں میں آہنی زیور پہنایا جا چکا تھا۔ میں نے اسے احوالات میں ڈالنے کی بجائے ادھر اپنے کمرے ہی میں فرش پر بٹھا دیا اور احسان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد حوالدار صمد بھاجا نامی اس لفنگے کو گرفتار کر کے لے آیا۔
بھاجا شکل ہی سے چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے اسے جائے واردات پر بھی لوگوں کے درمیان دیکھا تھا۔ بھاجا نے مشتاقہ کو میرے کمرے کے فرش پر زیر حراست بیٹھے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ صمد خان نے بھاجا کو میری ہدایت کے مطابق یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مشتاقہ پر نظر پڑتے ہی بھاجا کا دماغ گھوم گیا اور وہ زہر خون لہجے میں بولا، تو تم نے سب کچھ بک دیا ہے۔ اس کا مخاطب مشتاقہ تھا۔ مشتاقہ نے پریشانی کے عالم میں وضاحت کی، میں نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا، تم خواہ مخواہ مجھ پر شک نہ کرو، ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بڑی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی تھی مجھے۔ میں نے باری باری دونوں زیر حراست افراد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، لیکن تم لوگوں کے بے ساختہ سوال و جواب نے ساری غلط فہمی دور کر دی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد دھمکی آمیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں شرافت سے اقبال جرم کرتے ہو یا میں کوئی اور طریقہ استعمال کروں؟ اقبال جرم؟ مشتاقہ حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اس کے استفسار میں زیادہ جان نہیں تھی۔ جناب، کون سا جرم؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بھاجا نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ یہ ایک خانہ پوری تھی۔ اس کا مطلب ہے شرافت تم لوگوں کو راس نہیں آئے گی، میں نے پوری شفاقی سے کہا۔ پھر صمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، خان صاحب، یہ دونوں مرغے 1 گھنٹے کے لیے میں آپ کی تحویل میں دے رہا ہوں۔ مغرب کی اذان سے پہلے ان کی بانگ ٹرائل روم میں گونجنی چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ صمد خان انہیں قصاب کی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، صرف بانگ ہی نہیں جناب، یہ تو دردناک آواز میں نوحے بھی پڑیں گے۔ صمد خان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ چند لمحات کے بعد تفتیشی کمرے کی جانب سے اذیت میں ڈوبی ہوئی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ ٹرائل 1 گھنٹے تک جاری رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی ان دونوں ڈشکروں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے مل کر انوار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے انہیں حوالات میں فٹ کر دیا۔ میں نے اسی رات مغرب کی نماز کے بعد روزینہ عرف روزی کے گھر کا رخ کیا۔ میرے تیکھے سوالات کے جوابات میں پہلے تو وہ مجھے دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب میں نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ انوار کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور مشتاقہ و بھاجا نے یہ جرم بھی قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر وہ حقیقت کو چھپائے گی تو قانون کی نظر میں مجرم ٹھہرے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور رہی صحیح حقیقت بھی اس کی زبانی مجھ تک پہنچ گئی۔ روزینہ اور انوار ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ان کی چاہت مشتاقہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ محلے دار بلکہ گلی دار ہونے کے ناطے وہ بھی روزینہ کا طلبگار تھا۔ دوسری طرف روزینہ کو مشتاقہ کی صورت سے نفرت تھی۔ مشتاقہ اپنی بے عزتی کو برداشت کر رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کا دوست بھاجا گاہے بگاہے اسے پپلی والا کے رنگین و سنگین قصے سناتا رہتا تھا، جس سے مشتاقہ کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے انوار کو اپنا رقیب اور راہ کا خار سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ نفرت اس عروج تک جا پہنچی کہ مشتاقہ نے انوار کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں دوستوں نے باہمی مشاورت سے ایک سازشی منصوبہ بنایا اور روزینہ کی جانب سے ایک نقلی خط لکھ کر انوار کو سیال کوٹ سے گوجرانوالا بلا لی۔ یہ راز مشتاقہ کے علم میں آ چکا تھا کہ روزینہ کو جب بھی پپلی والا رہنے جانا ہوتا تھا وہ انوار کو اسی طرح خط لکھ کر اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ مولوی خیر دین کی پرہیزگاری، صالح عملی اور نیک کرداری میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ ایک شریف النفس عالم با عمل تھا۔ اگر اس کے گھر میں مشتاقہ جیسا شیطان صفت پیدا ہو گیا تھا تو اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔